الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعة فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعة. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بہت سے دن بنائے اور ان دنوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کو بنایا. مختلف دن ہوئے. کرسچن نے سنڈے کے دن اتوار کو سب سے محبوب بنایا. غیر مسلم ہندوؤں نے منگل کے دن کو بہت اہم بنایا. مختلف مذاہب اور ریلیجن اور دھرموں کے ماننے والوں نے الگ الگ دنوں کو اہم بنایا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو انتخاب ہوا مومنین کے لیے سید الایام کے طور پہ، دنوں کے سردار کے طور پہ، وہ جمعے کے لیے ہوا. جمعے کی بہت سی فضیلتیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مادہ بھی جو جمع کیا ہے آدم کا، وہ جمعے کے دن جمع کیا. بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کی شروعات، انسانی نام کی جو شروعات ہوئی اور انسان کی جو پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ جمعے کے دن ہوئی. بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو جنت میں جو داخل کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ جمعے کے دن داخل کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب تمام دن، جس دن میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، اور لازمی سی بات ہے کوئی ایسا دن ہے ہی نہیں جس میں سورج نہ نکلتا ہو. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جس دن میں بھی سورج نکلتا ہے ان دنوں میں سب سے عمدہ دن، بہترین دن، عمدہ دن، اچھا دن یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن. فیہ خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن میں جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن جنت سے نکالا گیا. اور سب سے بڑی خوفناک بات جو اس کے دن کی ہے، ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، قیامت کا دن جو قائم ہوگا وہ بھی اسی جمعے کے دن قائم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جمعے کی فضائل میں بیان فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، یعنی سنت کے مطابق، سنت و مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا. ثم أتى الجمعہ، پھر جمعے کی نماز کے لیے وہ آیا، اور اس کے بعد واستمع، اس نے غور سے امام کے خطبے کو سنا. وانصت، خاموش رہا. غفر له ما بینه وبین الجمعہ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اس کے 7 دن کے پچھلے گناہ، یعنی پچھلے جمعہ کے درمیان میں اس کے جو گناہ ہو گئے ہیں. اور آگے فرمایا زیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن کے مزید گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرمائے گا. وہ بات الگ ہے کہ محدثین نے اس سے مراد چھوٹے گناہ لیے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور میں وضو کر کے جمعے کے لیے جلدی آ رہا ہے اور اللہ کے حضور میں غور سے خطبے کو سن رہا ہے، خاموش ہے، تو یقیناً اس کو توبہ کرنے کی بھی توفیق، گڑ گڑانے کی توفیق بھی ضرور ملے گی. لہذا 10 دن کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا ومن حسل
ومن لعب بالحصا اور کما قالا کہ جو کنکریوں سے کھیلا. معلوم ہوا اس زمانے میں یقینی اعتبار سے مسجد نبوی میں صفیں نہیں ہوا کرتی تھی ہماری طرح. جیسے قالین موجود ہے، پردے موجود ہیں، بہترین انتظامات موجود ہیں، اتنے آرام کے ذرائع اس زمانے میں مسجد نبوی میں نہیں ہوا کرتے، بلکہ کنکریاں پڑی ہوئی تھیں اور کچی زمین تھی اور کچی مسجد تھی. اس کچی مسجد میں حالات یہاں تک بھی آتے تھے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی تو ہم لوگ جب سجدہ کرتے تو کیچڑ میں سجدہ کرتے. اتنی زبردست حالات. ان حالات میں بھی صحابہ میں سے کسی صحابی کی نماز نہیں چھوٹا کرتی تھی، وہ الگ بات ہے. بہرحال کنکری کی مثال دی کہ جس نے کنکری سے کھلواڑ کیا اس نے لغو و بیہودہ کام کیا. اب اس زمانے میں جس نے امام کے خطبے کے درمیان میں ادھر ادھر دیکھا، موبائل فون اٹینڈ کیا اور تمام قسم کی جو لغویات ہو سکتی ہیں اپنے باتوں میں لگا رہا اور تمام ادھر ادھر کے خیالات میں لگا رہا، ادھر ادھر کی باتوں اور خیالات میں، اس نے بھی بیہودہ حرکت کری. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے کی فضیلت میں بہت سی روایات بیان فرمائی ہیں. سب سے بڑی بات قرآن پاک کی آیت ہے جو سورہ جمعہ میں نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے تم لپک کے دوڑ پڑو، چل پڑو. اب آپ صحیح کا لفظ آپ نے شمار کیا ہوگا، سنا ہوگا. باقی تمام حضرات آگے آ جائیں، سب پوری کر لیں، آگے کی صفوں کو پوری کر لیں. آپ نے صحیح کا لفظ سنا ہوگا. صحیح جب حاجی یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، حاجی حج کرنے جاتا ہے، تو وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے، صفا سے مروہ کے درمیان. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح کیوں رائج ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل پیاسے تھے، 2 پہاڑیاں تھیں، بیچ میں ڈھلان تھی. آپ جاتی جب پانی دیکھنے کے لیے تو حضرت اسماعیل چھپ جاتے تو آپ تھوڑا دوڑنے لگتی، تیز چلنے لگتی. تو صحیح میں جس کو اللہ نے عمرے کی توفیق دی ہوگی دیکھا ہوگا کہ صحیح میں آدمی لپک کے چلتا ہے، جلدی چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوسری پہاڑی تک، مروہ تک ہم جلدی پہنچ جائیں، پھر صفا تک جلدی آ جائیں. قرآن پاک نے یہی صحیح کا لفظ استعمال کیا، فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو لپک کے جلدی سے تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. وذروا البیع، اور تمہارا بزنس شیڈیول، پروفیشنل سسٹم، اکنامی سسٹم جو ہو سکتا ہے اس سب کو تم طاق پہ رکھ دو، چھوڑ دو، تم اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. کیونکہ تمہارا پروفیشنل سسٹم، اکنامی سسٹم یہ بھی اللہ کی دین ہے، اور جب اللہ تم کو دینے پہ آئے گا تو یقیناً دے گا، اور جب اللہ چھیننے پہ آئے گا تو تمام دنیا کی قومیں مل جائیں جو تمہیں نفع پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ اس لیے اللہ نے بیان کیا ہے کیا کہ یہ تمہارے لیے بھلائی ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم پڑھے لکھے جاننے والے لٹریٹ ہو. اس زمانے کا کوئی ایسا شہر میں رہنے والا مسلمان نہیں ہوگا جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ جمعے کے لیے ہمیں جلدی جانا چاہیے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ جمعے کے لیے کیا تیاریاں کرنی چاہیے. کوئی ایسا مسلمان شاذ و نادر کہیں مل جائے تو مل جائے، ورنہ ان پڑھ سے ان پڑھ جو دنیاوی لائن سے ان پڑھ ہو، اس لائن میں کہیں نہ کہیں اس نے سنا ہوگا اپنے علماء سے، تقریر کرنے والوں سے کہ نہیں اللہ کے لیے جمعے کے دن مسجد میں جلدی. اس کے بعد جمعے کی فضیلت کے بعد جمعے کی اہمیت، جمعہ قائم کب ہوا اور جمعے کا دن کب ہوا. روایتوں میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت و پیدائش سے پہلے، آپ کے پردادا اور اوپر کے دادا ہیں کعب بن لؤی، وہ مسجد حرام میں لوگوں کو، قریش کو اور مکے کے لوگوں کو مسجد حرام میں جمع کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کی نبوت کی اور آپ کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے اور مسجد حرام کی حفاظت اور اس کے لیے نصیحت کیا کرتے تھے.
روایتوں میں ملتا ہے اس زمانے میں وہ جو دن تھا جس دن وہ جمع کرتے تھے عرب کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو، وہ یہی جمعے کا دن تھا، اور اس کا نام اس زمانے میں عروبہ ہوا کرتا تھا۔ عرب سے بنا تھا عروبہ، اور عروبہ کے معنی ہوا کرتے تھے رحمت کا، اور رحمت کے دن سے اس دن کو پکارا جاتا تھا، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا نام جمعہ ہوا۔ دوسری روایت ملتی ہے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جمعہ قائم نہیں کیا ہے، آپ ابھی بنو سالم کے محلے میں آئے بھی نہیں ہیں، ہجرت بھی نہیں کی ہے۔ اسد بن زرارہ جو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، انہوں نے جمعے کے دن وہ تمام لوگوں کو جمع کرتے، اور جمعے کے دن بنو قریظہ یا بنو ایک علاقہ ہے ان کے علاقہ، اس علاقے میں مدینے کے قریب ہے، اس علاقے میں وہ جمعے کے دن تمام لوگوں کو مل کر نماز پڑھایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کب قائم فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آج 1445 ہجری ہے، ایک ہجری کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور ہجرت فرمانے کے بعد ایک مقام ہے قباء کا، اس قباء کے مقام میں آپ رکے ہیں، اور اس قباء کے علاقے میں 3 دن آپ نے قیام فرمایا، پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن۔ 3 دن قیام فرمانے کے بعد جمعرات کے دن سب سے پہلی اسلام کی جو مسجد قائم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسجد قباء قائم کی۔ مسجد قباء بنانے کے بعد جمعرات کے دن جب آپ آگے بڑھے ہیں اور جمعے کی صبح ہوئی ہے، تو بنی مدینے کے قریب اور قباء کے آگے دونوں کے حصوں کے درمیان میں ایک علاقہ پڑتا ہے بنو سالم کا محلہ۔ اس بنو سالم کے محلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ قائم فرمایا۔ یہ جمعے کی تاریخ اور ہسٹری ہے۔ رہی بات فضیلت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم پیدا کیے گئے، وقبض فیہ، اسی میں آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ، اسی دن نفخہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگوں پہ موت طاری ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ فإن صلاتکم معروضۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تم لوگوں کا درود پڑھنا یہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اشکال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لفظ استعمال کیا ارمتا، اور بعض نے استعمال کیا بلیتا، کہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ زمین پر اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبی کے انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تمام نبیوں کے جسم جس طرح دنیا میں محفوظ تھے اور سالم تھے، ٹھیک تھے، اسی طرح تمام نبیوں کے جسم جس طرح شہیدوں کے قائم رہیں گے، اسی طرح تمام انبیاء اور رسول کے جسم اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، اور وہ اپنی قبروں میں محفوظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت بھی بیان فرمائی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، کہ وہ پہلے آنے والوں کا، پہلے شعبے میں، پہلے حصے میں آنے والوں کا، پہلے وقت میں آنے والے لوگوں کا وہ نام لکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد پہلے سے صرف پہلا شخص مراد نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہوگا وہ وقت کی وہ وقت اللہ کے علم میں ہوگا کہ پہلے وہ وقت، اس وقت میں جو لوگ آنے والے ہوں گے، اس وقت میں مان لیجئے 100 لوگ آ گئے تو 100 لوگوں کو وہ ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ جو پہلا آیا سب سے پہلے مسجد میں انٹری کی ہے اسی کو وہی ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا مثل المہجری، تو اس وقت میں آنے والے جو پہلے لوگ ہوں گے، پہلا طبقہ، پہلا گروپ ہوگا، آپ نے فرمایا مثل المہجری کمثل الذی یہدی بدنۃ، اللہ اس کو ایک اونٹنی ذبح کرنے کا اور ایک اونٹنی صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔
ثم کالذی یہدی بقرۃ، اس کے بعد جو گروپ آ رہا ہے، بعد کا جو طبقہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا بدنتن بقرۃ، اس کو اللہ تعالیٰ ایک گائے ذبح کرنے اور ایک گائے کے صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ثم کالذی دجاجۃ بیضۃ کبشا ثم دجاجۃ ثم کبشا ثم بیضۃ، یہ تین الفاظ استعمال کیے کہ جب گائے کے بعد جو گروپ آ رہا ہے اس گروپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کو اللہ ایک مینڈھا، جو ایک مینڈھا ہوا کرتا ہے دمبے کی طرح، بھیڑ کی طرح، اس کو ذبح کرنے کا، اس کو صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ ثم دجاجتن، اس کے بعد مرغی ذبح کرنے کا، ثم بیضتن، پھر اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وہ تمام فرشتے جو گیٹ پہ کھڑے تھے وہ اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں جمعے کے لیے، اور ایک فضیلت، ایک سخت ہولناک بات ہے جمعے کے دن کے لیے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جب قیامت کو قائم کرے گا تو اس دن سے تمام دنیا کی مخلوق ڈرتی ہے، الا ہذین الثقلین، سوائے یہ دو مخلوق کے، انسان و جنات کے۔ ان کے علاوہ تمام مخلوق گھبراتی ہے، ڈرتی ہے کہ کہیں آج کے دن یہ اللہ کی طرف سے قیامت کا دن نہ ہو، اللہ کی طرف سے قیامت کا معاملہ نہ پیش آ جائے۔ اور یہ مخلوق اپنے بزنس شیڈیول میں اور تمام کاروبار اور کام میں لگی ہوئی ہے، اور جو کام اہم ہے اور جمعے کا دن جو اس کی زندگی میں شعار ہے، اہمیت کا حصہ ہے، یہ اس کو کنارے اور پسے پوچھ ڈالے۔ آپ دیکھیں گے خود مسجد کے اندر جنہوں نے اپنا معمول بنا لیا ہے دوسرے خطبے میں آنے کا، وہ پہلے خطبے کی اذان تو درکنار، پہلے خطبے میں بھی آج تک نہیں آ پا رہے، کیونکہ ایک ذہن میں بن چکا ہے۔ آج اس مسجد میں اگر نماز 2:10 پہ خطبہ ہے تو اگر اس مسجد میں 3:30 بجے بھی رکھ دیا جائے تو وہ افراد ضرور ملیں گے جو دوسرے خطبے میں اندر انٹری کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ ایک ذہن بن چکا ہے، مزاج بن چکا ہے، اور ہم اپنی مسجدوں کے ڈانے سے، اپنے مسجدوں کے دوسروں کے قبضے کرنے سے افسوس تو کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے مطابق ہماری زندگیوں کا عمل ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہمارا زندگیوں کا عمل بالکل اپوزٹ ہے، اور ہماری جنریشن اور نسلیں وہ جمعہ چھوڑ کے، جبکہ جمعہ اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، پہچان ہے ایک اسلام کی، ہماری جنریشن نسلیں کوچنگ سینٹرز میں جمعہ کر رہی ہیں، ہماری جنریشن اور نسلیں اسکول میں جمعے کا وقت کاٹ رہی ہیں، اور کرسچن مشنریز کا سب سے بڑا اہم مقصد ہے کہ مومنوں کے ایمان کو پہلے کھینچو، اس کے بعد ان کے اسلام کی جو نشانیاں ہیں وہ کھینچ لو۔ اسی لیے ان کے شیڈیول دیکھیں کہ 10 بجے سے کہیں اسکول، 9 بجے سے اسکول، اور 4 بجے تک کے بچہ گھر میں آ رہا ہے، لڑکا گھر میں آ رہا ہے، اور جن کے ریگولر فارمز ہیں کالجز میں اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی 4 بجے آ رہے ہیں، وہ جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ لازمی سی بات ہے ان کا جمعے چھوٹ جائیں گے، اور کرسچن مشنریز کے جو مقصد ہیں کہ یہ اپنے اسلامی شعار میں نہ باقی رہ سکیں، ان کے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ مسلمان اپنی تعویل و بہانے کر رہا ہے کہ ہمیں کیریئر بنانا ہے، ہمارا فیوچر سسٹم، فیوچر کیریئر برباد ہو جائے گا، وہ کیریئر 1000 بار برباد ہو جائے، لیکن اسلام کی علامت اگر برباد ہو گئی اور اسلام برباد ہو گیا، اس سے زیادہ بدتر کیریئر کسی کا نہیں ہو سکتا، بدتر زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رہی بات درود شریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود جب تم درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ پر پہنچایا جائے گا۔ اور ہمارے زندگی میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سینکڑوں بار آ جاتا ہے، لیکن ہمارے منہ سے درود کے لیے الفاظ تک چھوٹا ہی درود صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی ہمیں میسر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ واحدتن، ایک مرتبہ جس نے مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، 10 رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل فرمائے گا، وَحَتَّ عَنْهُ 10 سیئات، 10 کوتاہیاں اور گناہ اللہ اس سے مٹائے گا، وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، 10 درجات اللہ اس کے جنت میں بلند فرمائے گا۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں ہیں، جس کو یقین ہوگا وہ درود شریف کی پابندی کرے گا اور اس کو اہمیت دے گا۔ اسی لیے قرآن کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو آپ دوسرے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان نام کی کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے درود بھیجنے سے مراد جنت میں جو مقام محمود اللہ نے تیار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ اللہ کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اور بندوں سے کہا کہ درود و سلام بھیجو، اے ایمان والوں تم درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اس سے مراد علامہ آلوسی نے فرمایا دو ہیں، ایک یہ کہ بندہ اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے، اور دوسری یہ کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دو چیزیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں بیان فرمائی۔ اور دوسری روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خود کہ بندہ یہاں درود پڑھ رہا ہے، کوئی لندن میں پڑھ رہا ہے، کوئی پیرس میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ، تو کیا کیفیت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچنے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی وکل علی قبری ملکن، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، آتاہ اسماء الخلائقی، تمام دنیا کے لوگ ایک ساتھ بولے، ایک ساتھ درود بھیجیں، ان سب کی آواز اس تک پہنچے گی۔ آتاہ اسماء الخلائقی، اور فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، کہ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود بھیجے گا وہ فرشتہ اس درود کو میرے پاس پہنچائے گا، اس کا نام لے کے اور اس کے باپ کا نام لے کے۔ اے یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان یصلی علیک، اے اللہ کے رسول یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا لڑکا فلاں ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے جو بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس اللہ کے رسول اس کے حق میں درود کے بدلے میں دعا ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن جب تک زندگی اللہ نے دی ہے، عطا فرمائی ہے، قوت دی ہے، مسجد میں حاضری کی توفیق دی ہے، ہم اس جمعے کے دن کو اہمیت دیں، امپورٹنس دیں۔ اگر ہم نے اس کو اہمیت نہ دی تو یہ ہماری زندگی اسلام کا ایک شعار ہے۔ اگر ہم جمعے میں نہیں آ سکتے تو ہم فجر کی نماز میں کیا آئیں گے؟ ہم جمعے میں نہیں آ سکتے، اس فجر کی نماز میں سردی کے موسم میں وضو کرنے کے لائق کیا ہوں گے؟ اس لیے ایک رائٹر نے لکھا کہ جتنی تعداد تم لوگوں کی جمعہ میں ہوتی ہے، جس دن تمہاری تعداد فجر میں ہو گئی اس دن پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کی اہمیت کا حامل بنائے، اور جمعے کے جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کو ادائیگی کے ساتھ ان کو پوری طرح سے ادا کرنے کی، اور درود شریف کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو درود کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان یہ ہے جو پاکستانی پنصورہ مشہور ہے ہمارے گھروں میں، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ تو پڑھا نہیں ہے۔ ترجمے میں بہت سے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے جو عربی میں لکھ دیے گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کو ہٹانے والے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ مصیبت کو ہٹانے والی ذات اللہ کی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے اس حال میں گئے کہ میرے ساتھ میری قبر کو سجدے گاہ نہ بنانا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن بندہ وہ پڑھ رہا ہے، عربی میں پڑھے چلا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ بلکہ غصہ ہوں گے۔ اس لیے ان پنصوروں میں پہلے تحقیق کریں اپنے عالموں سے، اپنے جو ترجمہ جانتے ہیں، عربی لینگویج کے ماہر ہیں، ان کے پاس آ کے تحقیق کریں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر اس کے معنی شرک و بت پرستی والے ہیں تو یقیناً اللہ کے رسول نے جاتے جاتے پیغام دیا کہ کافر نہ ہو جانا، مشرک نہ ہو جانا۔ ہم اس کو پڑھ کے گویا مشرکوں جیسے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا